اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لفظی ترجمہ. مثلهم ان کی مثال، کمثل الذی اس شخص کی مثال کی طرح ہے، استوقد جس نے جلائی، نارن آگ، فلما پھر جب، اضاءت روشن کر دیا اس آگ نے، ما حولہ اس آگ جلانے والے کے ارد گرد کو، آس پاس کو، ذہب اللہ بنورہم تو سلب کر لیا اللہ نے ان کی روشنی کو، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں، لا یبصرون وہ دیکھتے نہیں ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے، صم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹیں گے. بامحاورہ ترجمہ مطلب خیز. ان منافقین کی مثال اس آدمی کی کیفیت اور حالت کی طرح ہے جس نے آگ جلائی. جب آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ نے اس کی روشنی کو ختم کر دیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب وہ دیکھ بھی نہیں سکتے، جب کہ وہ بہرے بھی ہوں، گونگے بھی ہوں، اندھے بھی ہوں. فہم لا یرجعون پس وہ اب راہ راست کی طرف نہیں لوٹیں گے. ان دو آیات کے اندر منافقین کی عمل نفاق کو ایک مثال سے بیان فرمایا ہے. منافقین کے عمل نفاق کو ایک مثال سے بیان فرمایا ہے. یہاں مثلہم جو فرمایا ہے، مراد مثلہم تفسیر جلالین والے فرماتے ہیں مثلہم فی نفاقہم، یعنی ان کے نفاق میں ان منافقین کی مثال، اور مراد اس سے ان منافقین کی کیفیت اور حالت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان منافقین کی اس نفاق میں یہ کیفیت اور یہ حالت تھی کہ جیسا کہ فرمایا کہ ایک آدمی سفر پر تھا تو راستے میں جنگل میں رات ہو گئی. اب ہر طرف سے تاریکی ہی تاریکی چھا گئی، کچھ چیز نظر نہیں آتی، راستہ نظر نہیں آتا، اور اندھیرے کی وجہ سے قسم قسم کے خوف لاحق ہونے لگے، خوف کا خیالات آنے لگے. تو اس حالت کے اندر وہ بڑا ہی پریشان اور تذبذب کا شکار تھا. پھر اس نے کوئی چراغ، کوئی ٹارچ یا موم بتی دیا، اس نے کچھ جلایا. جب اس نے جلایا تو روشنی ہو گئی،
اس آدمی کو آس پاس نظر آنے لگ گیا تو اس پر جو خوف کی حالت طاری تھی، ڈرونی کیفیت تھی، اس روشنی کی وجہ سے اب وہ خوف اس سے چھٹنے لگا اور اس کی وہ خوف کی کیفیت ختم ہو گئی، کیونکہ آس پاس سے نظر آنے لگ گیا تھا۔ پہلے تو اندھیرا تھا کہ پتہ نہیں ادھر سے کوئی موذی جانور حملہ نہ کر دے، ادھر سے کوئی درندہ نہ حملہ کر دے۔ تو جب روشنی ہو گئی اب وہ مطمئن ہو گیا، بے خوف ہو گیا، امن کے اندر ہو گیا، تو اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور اس کی وہ آگ ساری ختم ہوگی، بجھ گئی۔ تو جب آگ بجھ گئی تو اب اسے یعنی کہ پہلے کی طرح بالکل نظر نہ آئے۔ اب دوبارہ وہ کس قدر یعنی کہ اسی طریقے سے خوف طاری ہو گیا، اندیشہ ہر طرف سے، جانوروں کا، دشمنوں کا، اور جان لیوا خوف۔ تو فرمایا کہ جس طریقے سے یہ آدمی پہلے خوف کے اندر، پریشانی کے اندر تھا، تاریکی کے اندر تھا، اب تھوڑی سی روشنی ملی اور اس کو سکون ملا، اور اس کے بعد پھر تاریکی کے اندر چلا گیا اور دوبارہ اسی خوف کے اندر اور پریشانی کی حالت کے اندر مبتلا ہو گیا۔ فرمایا اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق فرماتے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے تو مدینہ کے یہود اور بالخصوص منافقین وہ تاریکیوں، کفر اور شرک کی ظلمتوں اور تاریکیوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے اور پریشان پھر رہے ہیں، حیران سرگردان ہیں اپنی اس جہالت کے اندر۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تو فرمایا کہ جیسے جیسے دعوت پہنچتی گئی، لوگ مسلمان ہوتے گئے تو روشنی پھیلتی گئی۔ تو ان منافقین میں سے بعض لوگ جو تھے وہ بھی کیا مسلمان ہو گئے۔ جب دیکھا کہ جو آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کے ہاں اس کی جان مال محفوظ ہو جاتا ہے اور مال غنیمت کے اندر اسے حصہ ملتا ہے، یعنی کہ انہیں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی ان فوائد کو، دنیاوی مقاصد کو، دنیاوی اغراض کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، تو تھوڑی سی روشنی حاصل ہوئی۔ لیکن چونکہ اللہ کو منظور نہیں تھا، فوراً اس کے بعد پھر وہ کیا ہو گئے، مرتد ہو گئے، جو منافق ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ جب اسلام سے پھرے تو دوبارہ اس تاریکی کے اندر چلے گئے، اندھیرے کے اندر۔ فرمایا کہ اب دنیا کے اندر تو انہوں نے کلمہ پڑھ کے اپنے جان مال بیوی بچوں کو محفوظ کر لیا، تھوڑا سا چین اور سکون لے لیا، لیکن مرنے کے بعد جب مریں گے تو اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کس کے اندر، تاریکیوں کے اندر اور افسوس اور پریشانی کے اندر اور ڈر اور خوف کے اندر ہوں گے، جیسا کہ وہ آدمی تاریکی کے اندر یعنی کہ جنگل کے اندر وہ خوف زدہ ہے، اس طرح خوف زدہ ہوں گے۔ جیسے اس آدمی کو اب کہیں سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، فرمایا یہ بھی ان کو بھی اب کہیں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسے تاریکی کے اندر ہو، اگر اس کی قوات یعنی کہ حواس خمسہ صحیح ہوں، تب بھی امید ہو سکتی ہے کہ کہیں سے کوئی انہیں راستہ بتانے والا آ جائے، وہ راستہ اس کی رہنمائی لے لے، اور کہیں سے یعنی کہ انہیں یعنی کہ دوبارہ روشنی ملنے کی امید ہو، روشنی مل جائے اور دوبارہ راستہ نہیں، ان کا خوف ختم ہو جائے، یا انہیں آدمی تندرست صحیح سالم ہو، کوئی آدمی دوسرا مسافر مل جائے اور اس سے یعنی کا راستہ پوچھ لے۔ فرمایا یہ تو ایسے ہے، انہیں اب
جیسا کوئی ایک آدمی تاریکیوں کے باوجود پھر وہ بہرا بھی ہو کہ وہ کسی کی رہنمائی اسے فائدہ نہیں دیتی، وہ سن نہیں سکتا، اور پھر فرمایا کہ خود گونگا ہے کہ بول کر کسی سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا، اور پھر اندھا بھی ہو، چاہے روشنی پھر مل جائے تب بھی اسے فائدہ نہ ہو۔ تو فرمایا کہ یہ منافقین کی یہ کیفیت یہ ہے کہ ان بدبختی پر بدبختی ہے کہ تاریکی کفر و ظلم کی تاریکیوں کے اندر ڈوبنے کے ساتھ ساتھ ایسے کہ یہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں، اور اب اللہ نے ان کے دلوں پر کیا موریں لگا دی ہیں، اب کبھی یہ رائے راست کی طرف لوٹ نہیں سکتے۔ اسی کو بیان فرمایا ہے، ایک مرتبہ پھر سن لیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان منافقین کی کیفیت اور حالت اس آدمی کی کیفیت اور حالت کی طرح ہے جس نے آگ کو جلایا، روشن کیا۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے ان کے ارد گرد کو آس پاس کو روشن کر دیا تو ذہب اللہ بنورہم، پھر اللہ نے ان کی روشنی کو سلب کر لیا، ختم کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور انہیں کیا تاریکیوں کے اندر چھوڑ دیا، لا يبصرون، کیا وہ دیکھ نہیں سکتے، اور فرمایا صم بکم عمی، اور فرمایا بہرے ہیں اور گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، کسی طریقے سے اب ان کی یعنی کا رہنمائی نہیں کی جا سکتی، اب ان کا یہ سننا سماع یعنی کا قبول حق نہیں ہو سکتا، انہیں فائدہ مند نہیں ہو سکتا، اب ان کا دیکھنا بھی انہیں فائدہ مند نہیں ہو سکتا، اور انہیں بول کر رہنمائی حاصل کرنا بھی انہیں فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ لا فہم لا یرجعون، وہ لوٹ نہیں سکتے۔ یہ عام لوگوں کے لیے اتنی بات کافی ہے، جو علم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ یہاں جیسا کہ پہلے میں نے بتایا، مثلہم کے بعد تفسیر جلالین نے بات نکالی ہے مثلہم فی نفاقہم، یعنی وہ اپنے نفاق کے اندر ان کی کیفیت، اور مراد اس سے کیا ان کی حالت اور کیفیت ہے۔ اور دوسرے استوقدہ کی بعد عبارت نکالی تفسیر جلالین نے ارقدہ، یہ نکال کر بتا دیا کہ ویسے تو سین اور تا طلب کے لیے آتے ہیں، اور فرمایا کہ مزید کا باب استفعال، لیکن یہاں یہ ارقدہ یعنی کا مجرد کے معنی میں ہے، یہاں سین اور تا جو طلب کے معنی میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح اضاءت کے بعد عبارت نکالی انارت، یہ بتا دیا اضاءت کا فعل جو ہے یہ متعدی بھی استعمال ہوتا ہے اور لازمی بھی استعمال ہوتا ہے، متعدی بھی اور لازمی بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ فلاں چیز روشن ہو گئی، فلاں چیز چمک گئی، یہ لازمی ہے۔ جیسے کہتے ہیں فلاں چیز نے روشن کر دیا، فلاں نے فلاں کو روشن کر دیا، بتی نے کمرے کو روشن کر دیا، اور یہ کیا متعدی ہو گیا۔ تو فرمایا کہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں جو ہے یہ اضاءت فعل متعدی یعنی کا متعدی استعمال ہوا ہے، اور آگے جب متعدی ہوتا ہے اس کا مفعول ہوتا ہے، تو فرمایا کہ ما حولہ، یہ جملہ بن کر اس اضاءت فعل کا کیا مفعول بھی ہے۔ عبارتی ما کان الذی ما حولہ، یعنی ما حولہ کے شروع میں ما جو ہے یہ مکان کے معنی میں ہے، یعنی وہ جگہ جو اس کے آس پاس تھی اس کو کیا کر دیا، روشن کر دیا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار
یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں جسمانی روحانی، یا اللہ تمام مسلمانوں کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ جو مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ آج تک جتنا مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، تمام کی قبر کو منور فرما دے۔ اے اللہ عالم اسلام کے اتفاق و اتحاد نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کو اندرون برون قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس اسلام کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہمارے ان تمام نمازیوں کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے گھر بار کے اندر برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہر جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن سے محبت نصیب فرما، قرآن کا پڑھنا نصیب فرما۔ یا اللہ اس کا سمجھنا نصیب فرما۔ یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے اشاعت قرآن کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کا قیامت آباد فرما، اس کی تمام ضروریات خزانہ غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو پورے علاقے کے لیے یا اللہ رشد و ہدایت کا مینارہ بنا۔ یا اللہ پورے عالم کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ۔